السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ گزشتہ دو خطابات جمعہ جن میں سے ایک لاہور ایک کراچی میں ہوا، ہم نے کوشش کی کہ امت کے اسلاف کی آراء کی روشنی میں اس بات کو دہرایا جائے، واضح کیا جائے، مؤکد کیا جائے، دلیل کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس پر لاہور میں بھی کلام ہوا اور کراچی کا جو خطاب جمعہ دو جمعہ قبل تھا اس میں بھی ہم نے خطاب کیا۔ آج بھی اسی نوعیت کی بات ہے ذرا تسلسل کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے دروس قرآن میں، خطابات میں، جلسوں میں، عوامی پروگرامز میں ایک آیت کا بار بار حوالہ دیتے ہیں، اور وہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، جس کا ترجمہ اس طرح ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدی یعنی ہدایت نامہ، قرآن حکیم مکمل ہدایت نامہ دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ بارہ ہم بھی پیش کرتے ہیں، اس آیت کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پیش کرتے رہے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ذیل میں بہت کچھ بیان فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑا جامع کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، یہ کتابچہ موجود ہے، وہاں اس کی بہت تفصیل آپ کو ملے گی۔ چند باتیں یہ ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی انقلابی مشن کو بیان کیا گیا، اس آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتیازی شان کو بیان کیا گیا۔ آپ کو صرف اللہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کے کلام کے احکام کے نفاذ اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے بھیجا، اور یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ البتہ رسول اللہ کے وصال کے بعد اس مشن کی تکمیل باقی ہے، اور اس کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ یہ وہ چند نقطے ہیں جن کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ البتہ اس بات پر بھی، جیسے کہ پچھلے دو جمعوں میں آپ نے محسوس کیا خطابات جمعہ میں، کہ بھئی یہ خواہ خواہ کی اقامت دین کی بات، خواہ خواہ خلافت کے نظام کی بات، خواہ خواہ غلبہ دین کی جد و جہد کی بات، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے آپ کے سامنے امت کے اسلاف کی آراء کو رکھا، ماضی کے مفسرین بھی، حال کے مفسرین بھی۔ یہ جو آیت ہے جس کو ہم بارہا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس اور خطابات میں آپ سنتے ہیں، اب اس آیت کے حوالے سے بھی آج میں آپ کے سامنے ماضی کے کوئی 5 مفسرین اور حال کے 5 اہل علم اور مفسرین، تو یہ 10 اقوال میں ان کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ علی وجہ البصیرت پوری یقین اور کنوکشن کے ساتھ ہمیں تو کلیئر ہو، اور رفقائے تنظیم اسلامی جو میری تنظیم کے ساتھی ہیں ان کو بھی دلیل کے ساتھ واضح جو ہم کام کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے، امت میں متفقن علیہ بات ہے، امت میں اگریڈ اپون بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی 10 کے قریب تفاسیر سے آپ کے سامنے اقوال پیش کیے جائیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا مقدمہ، اور مقدمہ سے مراد کیا ہے؟ تمہیدی بات۔ ہمارے ہاں چلتی ہے باتیں سوشل میڈیا پر بھی اور
دانشوروں کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے، بھائی ریڈیکل اسلام نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل اسلام نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹریمسٹ اسلام نہیں ہونا چاہیے، یہ اصطلاحات لوگوں نے خود گھڑی ہیں۔ اسلام ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں مکمل کر کے دین دے دیا گیا، محمد رسول اللہ اس کو قائم کر کے دکھا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پولیٹیکل اسلام اور ریڈیکل اسلام اور ایکسٹریمسٹ اسلام یہ لوگوں کی اپنی اصطلاحات ہیں، اور یہ الزام ہے اسلام کے ماننے والوں پر کہ وہ پولیٹیکل اور ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل اسلام کی باتیں ان پر تھوپی جائیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو دنیا کے دیگر مذاہب تو ایسے ہی کہ ان بیچاروں کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام دین ہے، کامل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ فرد کے لیے بھی ہے اور یہ پورے معاشرے کے لیے بھی اور پورے نظام کے لیے بھی اور پورے عالم کے لیے بھی ہے۔ تو بعض لوگ یہ پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں کہ اسلام کا کوئی تعلق جو ہے وہ ریاست سے نہیں ہے، غلط کہتے ہیں۔ پچھلے 2 جمعہ کے خطابات میں بھی بات ہو گئی، آج بھی ذکر آ جائے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، وہ ان کے ہاتھوں ہو گیا، باقی کچھ باقی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے ہاتھوں غالب ہو گیا تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، یہ ان اقوال کی روشنی میں بھی بات آ جائے گی، اور پھر بارہا ہم احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے اور آئندہ بھی پیش کریں گے کہ قیامت سے پہلے بھی پوری زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بس ہم پر انفرادی اعمال کی ذمہ داری ہے، ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے اور عدالت کے حوالے سے اور اجتماعی معاملات زندگی کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ بھی فرار کا راستہ ہے، کمزوری تو اعتراف بندہ کر لے، نہ کہ دین کے تقاضوں کا رد کرنا، اس کی نفی کرنا شروع کر دے۔ یہ باتیں بھی ہم نے پچھلے 2 خطابات جمعہ میں سنی، آج بھی بات آئے گی کہ انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر، اللہ کے دین کی دعوت سے بھی آگے بڑھ کر، اللہ کے دین کے اظہار یعنی اس کے غلبے اور اس کے نفاذ کی جد و جہد ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ وہ بات کہتے ہیں جو پہلے بھی میں نے عرض کر دی کہ زبردستی کے فریضہ ہم پر تھوپا جا رہا ہے، اقامت دین کی جد و جہد، نفاذ دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، یہ خواہ خواہ کی نئی باتیں کر دیں۔ میں نے 2 جمعے پہلے کہا تھا، ذرا طنز کا انداز بھی محسوس ہوا ہوگا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کو غلط خیال آ گیا تھا، ابوالکلام آزاد کو پریشانی ہو گئی تھی، مولانا مودودی ٹینشن میں آ گئے تھے، سید قطب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی، ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے حکومت الہیہ، نظام خلافت، اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہم نے پچھلے 2 جمعے میں بھی آپ کے سامنے رکھا، آج بھی یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور آخری بات، ماہ ربیع الاول کا معاملہ ہے، تو اس مہینے میں ذرا کچھ اظہار مسلمان اپنی محبت کا حضور سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سر آنکھوں پر، لیکن خیال شاید یہ ہے کہ ہم نے میٹھا کھا لیا سنت پوری ہو گئی، ہم نے داڑھی رکھ لی سنت پوری ہو گئی، ہم نے مسواک کا اہتمام کر لیا، خوشبو کا اہتمام کر لیا، سرمے کا اہتمام کر لیا، مردوں نے ٹخنے کھولے رکھ لیے تو سنت پوری ہو گئی۔ سنت یہیں تک نہیں ہے، یہ سب بھی سنت کے آداب ہیں۔ سنت طائف کی گلیوں میں بھی ہے، سنت احد کے میدان میں بھی ہے۔ یہ پورا تصور ہے جس میں حضور کے سامنے ایک مشن تھا، 23 برس کی جد و جہد تھی، جس کی تکمیل میں آپ نے 23 برس صرف کیے، اور آج یہ ذمہ داری حضور کے وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے کاندھوں پر۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد یہ جو الفاظ ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، اس آیت کے یہ جو الفاظ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کے کئی ترجمے ممکن ہیں۔ سادہ سی بات، اللہ اپنے دین کو غالب کر دے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر۔ اسی سے اصطلاح ہمارے ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی استعمال کرتے ہیں، اظہار دین، ظہر کہتے ہیں کمر کو، بھی ذکر آئے گا، تو اظہار غالب ہو جانے کے معنی میں۔ اس تعلق سے میں پہلے آپ کے سامنے 5 عربی تفاسیر سے کچھ حوالے رکھ رہا ہوں۔ 3 تو وہ ہیں جو صدیوں پرانی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 حضرات مفسرین اہل علم کی تفاسیر تو صدیوں پرانی ہیں۔ ان کا سال وفات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ صدیوں سے یہ تصور امت میں چلا آیا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ یہ سب سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس میں وہ فرماتے ہیں، اور ان کی وفات ہے 671 ہجری میں، 671 ہجری، آج کیا ہے 1448 ہجری، تو صدیوں پرانی بات ہو گئی۔ سنیے کیا فرماتے ہیں اس اظہار دین کے ذیل میں، فرماتے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أَيْ لِيُعْلِيَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ وَالْإِظْهَارُ هُوَ الْغَلَبَةُ وَالْعُلُوُّ، يُقال ظَهَرَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ أي غلبه،
والمعنى ليكون دين الإسلام هو الظاهر والعالي على كل ملة ونحلة اما بالحجة والبرهان واما بالسيف والسلطان حتى لا يبقى دين يدان به الا الاسلام۔ میں یہ عربی متن اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اور اعتماد ہو کہ اصل ہی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا اب ترجمہ آپ سماعت فرما لیجیے اردو میں۔ امام قرطبی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ لغت یعنی ڈکشنری میں اظہار، لیظہرہ، اظہار کے معنی غلبے اور بلندی کے ہیں، چنانچہ عربی میں کہا جاتا ہے ظہر فلان علی فلان، ظہر فلاں شخص فلاں پر غالب آ گیا، فلاں شخص فلاں پر غالب آ گیا، یعنی اس پر اس نے فتح و نصرت حاصل کر لی۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے تاکہ دین اسلام تمام ادیان یعنی سسٹمز، دین کا اردو میں ترجمہ کرے تو بہتر ترجمہ ہے نظام، انگلش میں کریں تو سسٹم۔ امام قرطبی فرماتے تاکہ دین اسلام تمام ادیان، مذاہب اور فکر اور فلسفوں پر کامل طور پر غالب اور برتر ہو کر سامنے آئے۔ سنیے گا آگے، خواہ یہ غلبہ حجت یعنی دلیل، برہان اور علمی دلائل کے ذریعے ہو، علمی غلبہ، یا تلوار یعنی قوت اور اقتدار کے ذریعے، یہاں تک کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی ایسا باطل دین باقی نہ رہے جس کی پیروی کی جاتی ہو، اسلام ہی فائق ہو اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ ہم بار بار ایک آیت پیش کرتے ہیں جو 3 مرتبہ الفاظ قرآن میں آئے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے۔ انفرادی سطح پر کوئی کافر رہے، اجتماعی سطح پر اللہ کہتے اس کی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت قبول نہیں ہے، یہ امام قرطبی نے فرمایا۔ اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معروف مفسر ہیں، اور ان کی وفات کا سال ہے 771 ہجری، آج 1448 صدیاں ہو گئیں جی، 771 ہجری۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیظہرہ کہ لفظ کے ذیل میں، ان الفاظ کے ذیل میں جو آیت کے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی، فرماتے ہیں کہ ای علی سائر ادیان اہل الارض، وہذا وعد من اللہ تبارک وتعالی بانہ سیظہر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الادیان وانہ سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وفيه دليل على وجوب السعي والجهاد لإعداء كلمة الله ومحو الشرك وأهله حتى يتحقق وعد الله بإظهار الدين۔ بڑے خوبصورت جملے ہیں، ترجمہ سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس اظہار دین سے کیا مراد ہے؟ تاکہ وہ اس دین کو روئے زمین کے تمام دیگر ادیان پر غالب و برتر کر دے۔ کون؟ اللہ۔ اصل میں تو اللہ کرے گا، بارہا ایک بات ہم بیان کرتے ہیں، ظاہر کے اسباب کے تحت ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دوائی کے لیے کہا جاتے ہیں امام صاحب کے پاس آتے ہیں ان سے تو دعا کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لینی ہے، شفا اللہ دے گا۔ دین کی جد و جہد کرنی ہے، غالب کون کرے گا؟ اللہ۔ یہ فرماتے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک وضاحت کی ہے، فرماتے کہ اللہ اس دین کو روئے زمین کے تمام دیگر ادیان پر غالب و برتر کر دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک سچا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، اور اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک رات اور دن کا اجالا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ مفسرین احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، میرے رب نے مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھایا، فرأیت مشارقہ و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لی، اس کے مغرب بھی دیکھ لی، اور میری امت کا، یہ میرے رب کا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی۔ یہ ہونا ابھی باقی ہے، اور صدیوں پہلے ابن کثیر بھی اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک رات اور دن کا اجالا پہنچتا ہے۔ اور اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اعلائی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی، ڈومیننٹ ہونا اس کا، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلائی کلمت اللہ اور شرک و اہل شرک کو مٹانے کے لیے جد و جہد اور جہاد کرنا واجب یعنی فرض ہے۔ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ اکثر فقہا کے ہاں واجب اور فرض ایک ہی بات ہے، احناف کے ہاں فقہ حنفی میں فرض اور واجب میں ایک درجے کا فرق کیا جاتا ہے، علمی گفتگو ہے۔ اکثر فقہا کے ہاں فرض اور واجب ایک ہی ہے، یہ بات آگے بھی ابھی آنی ہے۔ یہ ابن کثیر فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اعلاء کلمت اللہ اور شرک اور اہل شرک کو مٹانے کے لیے جد و جہد اور جہاد کرنا واجب یعنی فرض ہے، تاکہ دین کو غالب کرنے کا الہی وعدہ مکمل طور پر پورا ہو جائے۔ یہ جد و جہد امام ابن کثیر کو تو سمجھ آ رہی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرض ہے۔
حضور کی صدیوں بعد فرما رہے ہیں اور آج سے صدیوں پہلے بتا رہے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا حوالہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی فتاوی میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین، اچھا ان کا وفات کا سال 728 ہجری، 728 ہجری، اگین صدیوں، 7 صدیوں سے پرانی بات کم و بیش۔ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی فالواجب علی الامۃ اقامۃ السلطان والقوۃ التی بها ینصر الدین وتقام الحدود فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واظہار الدین یستلزم وجود القوۃ والسلطۃ الحاکمۃ۔ یہ الفاظ پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں 2 جمعے قبل غالباً، انہی کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، دوبارہ سن لیں۔ فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واظہار الدین یستلزم وجود القوۃ والسلطۃ الحاکمۃ۔ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بس امت پر واجب یعنی فرض ہے، امت پر واجب یعنی فرض ہے کہ وہ ایسے اقتدار و قوت کو قائم کرے جس کے ذریعے دین کی نصرت کی جائے اور حدود شرعیہ نافذ کی جائیں، کیونکہ فقہی قاعدہ ہے، یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو سکے وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اب فرض اور واجب اکثر فقہا کے ایک ہی بات ہے، ہم نے مثال دی تھی، نماز فرض ہے، بغیر وضو کے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو وضو کرنا بھی کیا ہو گیا؟ فرض۔ اللہ کی شریعت کے بہت سارے احکامات اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں، ان احکامات کو قائم اور نافذ کرنا فرض ہے، مگر اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اسلامی ریاست کا قیام یا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا معاملہ بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ یہ ابن تیمیہ کو سمجھ آ رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ امت کو سمجھا رہے ہیں، اور آج بہت سے انکار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ چوتھا حوالہ یہ تفسیر ابن عاشور، ذرا نام نیا ہوگا، ہمارے ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں، یو ایس میں ہوتے ہیں، وہ بڑا اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور میں اس کو سرچ کیا، بڑی قیمتی تفسیر ہے، اور یہ ہے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، التحریر والتنویر ان کی تفسیر کا نام ہے، اور ان کا جو سال وفات ہے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، 1973 میں، یہ 1393 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ اب یہ ماضی قریب کی، مگر اہل عرب میں سے ایک تفسیر بہت ہی قیمتی، بہت ہی جامع۔ تو یہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اظہار دین کے بارے میں، جی فرماتے ہیں کہ اعلاء الشأن والنصر والمراد به الدین کلہ اجناس الادیان والشرائع الموجودہ فاللام للاستغراق ومعنى اظہار علیہا جعلہ فائقا لها في هدیہ واحکامہ وسلطانہ بحیث یغلو نظام الاسلام وتکون الشریعۃ الاسلامیۃ ہی الحاکمۃ والمقدمۃ علی کل قانون وشریعۃ موضوعۃ۔ ابن عاشور فرما رہے ہیں ان کا انتقال 1973 میں ہوا۔ فرماتے ہیں اظہار کے معنی کسی چیز کی شان کو بلند کرنا اور نصرت و غلبہ دینا ہے، اور الدین کلہ سے مراد دنیا میں موجود تمام ادیان، مذاہب اور شرائع، شریعت کی جمع شرائع کی اقسام ہیں، کیونکہ یہاں لفظ دین پر حرف لام استغراق، یہ گرامر کا معاملہ ہے، حرف لام استغراق یعنی تمام ادیان کا احاطہ کرنے کے لیے، تمام کے تمام، اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنی ہدایت، احکام اور اقتدار کے اعتبار سے تمام دیگر نظاموں سے برتر و فائق بنا دیا جائے، اس طور پر کہ اسلام کا نظام بلند و اعلیٰ رہے اور شریعت اسلامیہ ہی کو تمام انسانی وضع کردہ قوانین اور ضابطوں پر حاکمیت اور فوقیت حاصل ہو، انسانی قانون نہیں، شریعت کا قانون قائم اور نافذ ہو۔ یہ ابن عاشور فرما رہے جن کا انتقال 1973 میں ہوا۔ عربی تفاسیر میں سے آخری حوالہ، اور یہ بھی بہت ایک جامع اور معروف تفسیر ہے، ڈاکٹر وہاب الزہیلی کی تفسیر المنیر، ان کا انتقال ہوا ہے 2015 میں، بہت معروف عالم دین ہیں، اور ان کی فقہی کتاب الوجیز ہمارے ہاں بھی اہل علم پڑھاتے ہیں اس کو۔ یہ 2015 میں ان کا انتقال ہوا، بہت جامع تفسیر ہے، عقیدے کے بیان میں بھی اور شریعت کے احکام کے بیان میں بھی اور حکمتوں کے بیان میں بھی۔ تو ڈاکٹر وہاب الزہیلی فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أَيْ لِيَجْعَلَ دِينَ الْإِسْلَامِ غَالِبًا وَعَالِيًا عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ وَهَذَا الْإِظْهَارُ يُتِمُّ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ
الأولى إظهار الحجة والبرهان والفكر، والثانية إظهار القوة والسلطة والتنفيذ. ويجب على المسلمين ممارسة الدعوة والعمل للوصول إلى تنفيذ شريعة الله في الأرض، فلا يكتفي الإسلام بالغلبة الفكرية بل يهدف إلى التطبيق العملي والسياسي. یہ سیاست کا لفظ بھی آ گیا، ترجمہ سنیے گا. میں عربی متن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اصل تفاسیر سے یہ الفاظ بھی آپ کے سامنے رہیں اور آئندہ ہمارے ساتھیوں کو حوالے کے طور پر بھی کام آ جائیں. ترجمہ سنیے گا. یہ ڈاکٹر وہاب الزہیلی فرما رہے ہیں تاکہ وہ دین اسلام کو، یعنی اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب و برتر بنا دیں. اور یہ غلبہ یعنی اظہار 2 مراحل میں مکمل ہوتا ہے. مفسرین ایک پیج پر ہیں، پہلے بھی یہ بات آئی ہے. ایک علمی غلبہ ہوگا، دوسرا عملی غلبہ ہوگا. یہ بھی فرما رہے ڈاکٹر وہاب زہیلی. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ دلیل، برہان اور فکری صلاحیت کا غلبہ. دوسرا مرحلہ طاقت، اقتدار اور احکام کے نفاذ کا غلبہ. آگے سنیے کیا فرما رہے ہیں. اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دعوت و فکری کام میں مشغول رہیں اور ایسی جد و جہد کریں جس سے زمین پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ممکن ہو سکے، کیونکہ اسلام محض فکری اور علمی غلبے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ عملی اور سیاسی نفاذ و حاکمیت کا ہدف رکھتا ہے. یہ 5 تفاسیر عربی، 3 صدیوں پرانی اور 2 پچھلی صدی عیسوی کی، جن میں سے ایک کا انتقال 1973 میں ہوا اور ایک کا انتقال 2015 میں ہوا. اب 5 تفاسیر اور اہل علم کی آراء بر صغیر سے، اور ان میں پہلا نام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. بقیہ حضرات تو ماضی قریب میں گزرے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے 260 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو 7 صدیوں پہلے کی بات بھی آ گئی، 2.5 صدی پہلے کی بات بھی سن لیں کہ شاہ ولی اللہ کیا سمجھ رہے ہیں اس بات سے رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ اور جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا تو آپ کی بعثت کا مقصد تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ، فاسقوں اور ظالموں کی شوکت یعنی طاقتوں کو توڑنا، ظالموں کا خاتمہ ہو. اور چوتھے ارتفاق، اس میں تفسیر ارتفاقات پر انہوں نے کلام کیا، یعنی خلافت راشدہ اور عادلانہ عالمی نظام کو قائم کرنا تھا. یہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد. صرف چند عبادات اور رسومات اور رچوت سکھانے کو رسول اللہ تشریف نہیں لائے بلکہ ایک عالمی نظام عطا کر کے گئے رسول اللہ علیہ السلام. یہ شاہ ولی اللہ فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ. بقیہ ہمارے مفسرین جن کا میں ذکر کروں ماضی قریب کے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لیظہرہ کے لام، یہ لام کے کئی استعمالات عربی گرامر جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں. مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں اسلام سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث یعنی بھیجے جانے کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. اور غلبے سے مراد صرف دلائل و براہین کا غلبہ نہیں بلکہ یعنی صرف دلائل کا غلبہ نہیں بلکہ شوکت و اقتدار اور غلبہ قاہرہ بھی مراد ہے تاکہ اللہ کا دین نافذ و جاری ہو سکے. تمام مفسرین ایک پیج پر ہیں. علمی غلبہ تو اسلام کو حاصل ہے. بڑے بڑے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے شیخ احمد دیداد مرحوم کے رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور دیگر مسلم اسکالرز کے، وہ بھی کرنے کا کام ہے. اور بڑی علم و حکمت کی باتیں، بڑی بڑی ویب سائٹس بھری ہوئی، بڑے علم و حکمت کی دانائی کی نکات جو ہے دنیا کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. مگر سارے مفسرین ایک پیج پر ہیں، کسی دلیل کا بیان کافی نہیں. اسلام کی دلیل کی بنیاد پر فوقیت ثابت کرنا کافی نہیں، اسلام کے غلبے کی نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی لازم، اور یہ مشن تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تیسرا حوالہ بر صغیر سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. وہ سورہ حدید کی آیت 25 کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر اس آیت کا حوالہ دیتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ حدید کی آیت 25 جس کا حاصل و ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائی، شریعت قانون عطا کیے. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، انسانی قسط پر عدل پر قائم ہو. لیکن لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. آگے قرآن فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں جنگ کی صلاحیت بھی ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے کبھی تلوار بھی اٹھے گی. تو یہ تمام مفسرین عالم عرب کے صدیوں پرانے ہوں یا عہد حاضر کے بر صغیر کیوں،
ایک پیج پر ہیں. صرف دلیل کی بنیاد پر اسلام کا غلبہ نہیں، عمل اور سیاست اور ریاست اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے دین کا غلبہ یہ مطلوب ہے. تو علامہ شبیر عثمانی صاحب فرماتے یعنی کتاب اور میزان کے ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں شدید جنگی طاقت اور لڑائی کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. مطلب یہ کہ جو لوگ صرف کتاب اور میزان یعنی کچھ نصیحت کی باتیں اور عدل و انصاف کی معقول باتوں سے سیدھے نہ ہوں. الفاظ سنیں شبیر عثمانی صاحب کیا فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو لوگ صرف کتاب اور میزان یعنی ترجمانی آگے ہے، یعنی نصیحت کی باتیں عدل کی معقول باتوں سے سیدھے نہ ہوں، ان کو لوہے یعنی تلوار قوت سے سیدھا کیا جائے گا. لاتوں کے بت اگر باتوں سے نہ مانے تو لاتیں مارنی پڑیں گی. ابو جہل کی گردن اڑانی پڑے گی، اڑائی گئی، تاکہ یہ جو ظالم عدل کے نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ دنیا کے دہشت گرد جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کے دین کے نفاذ کی راہ میں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اور مفسرین کو سمجھ آ رہی. آگے میں عرض کروں گا، ہم کہیں تو لوگ اب جذباتی ہو گئے، آپ لوگ ایگزیجریشن کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. استغفر اللہ. یہ شبیر احمد عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، سنیے دوبارہ، کہ جو لوگ کتاب اور میزان کی سیدھی معقول باتوں سے سیدھے نہ ہوں، ان کو لوہے یعنی تلوار و قوت سے سیدھا کیا جائے. غرض دین کا قیام اور عدل کا انتظام بغیر قاہرانہ قوت، قاہرانہ یعنی حکومت کے ممکن نہیں ہو سکتا. تو نفاذ ضروری ہے. اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر سے یہ حوالہ پہلے بھی میں دے چکا ہوں، مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں، یہ پروننسیشن ایسے ہی بنے گا، میں نے اس کو چیک بھی کیا ہے. عبدالسلام بھٹوی صاحب، بہت جامع ان کی تفسیر ہے اور بڑی اس میں انقلابی رنگ بھی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سچا دین دے کر اسی لیے بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، سسٹمز پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس دین کو دنیا میں پھیلانے، اس کا غلبہ قائم کرنے اور دعوت و جہاد کے ذریعے اس کا پرچم بلند رکھنے کا کام امت مسلمہ کے سپرد ہے، کیونکہ امت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وارث اور جانشین ہے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے. ختم نبوت کے بعد اب ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا. اور پانچواں حوالہ بر صغیر سے، بریلوی مکتب فکر سے پیر کرم شاہ ازہری صاحب، حوالہ پہلے بھی ہم نے دیا. وہ اس ذیل میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اسلام دنیا پر اس لیے غالب نہیں کیا جا رہا کہ کوئی خاص قوم یا نسل دوسرے انسانوں پر اپنی حکمرانی قائم کرے. نہیں، انسانوں کی حکمرانی نہیں، بلکہ اس کا مقصد تمام باطل اور استحصالی نظاموں کے طوق کو انسانیت کی گردن سے ہٹانا اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے حقوق میسر آئیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 10 حوالے رکھے، 3 صدیوں پرانے اہل علم کے اور 2 ماضی قریب کے عرب تفاسیر سے اور 5 حوالے بر صغیر سے. میں دوبارہ بات رکھ رہا ہوں جو شروع میں رکھی پہلے بھی رکھی تھی. ہم یعنی تنظیم اسلامی کے رفقا، ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ساتھی، جب آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھتے بھائی دین غلبہ چاہتا ہے، دین نفاذ چاہتا ہے، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی. لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں سے نیا اسلام لے کر آ گئے، کہاں سے نئی باتیں لے کر آ گئے، یہ کہاں سے فرض ہے بھائی، کبھی بیان ہی نہیں ہوتا. تو یہ بیان ہو رہا ہے بھائی، یہ صدیوں سے بیان ہو رہا ہے. صحابہ were clear about this. حضرت حسین was clear about this. بر صغیر کے علماء were clear about this. امت کے اسلاف were clear about this. And we are also clear about this. اب میں نے کہا تھا کسی وقت، آج بھی کہا، اقبال، ابوالکلام آزاد، سید قطب شہید، یوسف قرضاوی، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار صاحب. اب ذرا ان کی کوٹیشن سن لیں. یہ ساری 10 باتیں سننے کے بعد حوالہ ایک ایک جملہ. سید قطب فرماتے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین طاغوت کو ختم کر کے شریعت الہی کا نفاذ کرنا اقامت دین کا اصل جوہر یعنی حاصل ہے. مولانا مودودی کے ایک جملہ علی رحمہ کہتے ہیں کہ تمام ادیان پر اسے غالب کرنا یعنی دین کو محض پسندیدہ کام نہیں بلکہ امت کے لیے بنیادی فرض منصبی امت کا فرد ہے. ڈاکٹر اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کوٹیشنز کا حاصل، لیوزہرو کا لفظ ایک ایسی باطل شکن جد و جہد کا حکم دیتا ہے جس کا منطقی انجام اور حتمی منزل خلافت راشدہ کا قیام اور نظام اسلام کا عملی نفاذ ہے. اب میں نے 10 کے بعد یہ 3 آپ کو الفاظ سنائے، کوئی مختلف لگ رہے ہیں؟ بولیے، کوئی اختلاف لگ رہا ہے؟
بس یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی کہ بھائی ہم علی وجیل بصیرت یہ بات رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کو فرض سمجھا ہم نے، اور امت ایک پیج پر ہے. باقی سوشل میڈیا پہ اور لبرل لوگ اور لبرل طبقات، سیکولر مائنڈڈ لوگ اور دین بیزار لوگ وہ جواب دیتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. لیکن خالص علمی بنیاد پر کلیئرٹی تو رہے. ہم نے تو فرض ادا کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کل محمد مصطفیٰ سے سامنا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو طائف میں اگر خون پیش کریں اور احد میں خون پیش کریں اور صحابہ کی جانیں پیش کریں، آپ سے مجھ سے سوال کر لیں تم کیا لے کر آئے ہو اور کیا دے کر آئے ہو میرے دین کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ ہمیں اعلیٰ وجیل بصیرت اور بالخصوص تنظیم اسلامی کو رفقا سنتے ہیں نا بعد میں اسی حوالے دینا پڑتا ہے. یہ اعلیٰ وجیل بصیرت اس فرض کو ہم نے فرض مانا ہے اور وی آر ویری کلیئر، اور امت کے اسلاف و مفسرین اس معاملے میں ایک ہی پیج پر ہیں. چند مختصر باتیں بس ذرا حالات حاضرہ کے حوالے سے. ایک بات، فلسطین کو خدا کے واسطے نہ بھولیں. وہاں کے لوگ توجہ دلاتے ہیں ہمیں. ایران پر جنگ مسلط کی گئی، فلسطین باہر ہو گیا، ایشو باہر ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا. مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور وہاں پر اب جا کے یہودی بیٹھ کر عبادت بھی کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی حدود میں داخل ہو کر، اور اسرائیل کا پرچم بھی لہرایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے. اسی امریکہ نے جنگ مسلط کی ہے اور پیچھے یہودی ہیں صہیونی ہیں. اسی دوران 112 لاشیں بھی اٹھے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے. بھول نہ جائیں فلسطین والوں کو. فلسطین والے کہہ رہے بھائی خدا کے واسطے بیان کرو. میں 2 منٹ یہاں گفتگو کرتا ہوں، ان کے سامنے آتی وہ خوشی کا اظہار کرتے کوئی بات تو کر رہا ہے. ہم تو بھول ہی گئے، ہم سے بائیکاٹ ہو کے نہیں دیا. بے غیرتی کی بات ہے. ہم دعا نہیں کر رہے، بے غیرتی کی بات ہے. وہ دعا تو کر لو بھائی. بائیکاٹ کا ایک بڑا ہمارے پاس ٹیکٹک تھا ان کو نقصان پہنچانے کا. امت کھڑی ہو سکتی تھی اس پر. 2 بلین 2 ارب ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ہم 20-25% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے. یہ ہل جاتے اگر ان کی معیشت کو ہم نقصان پہنچاتے بائیکاٹ کے ہتھیار کے ذریعے. ہم وہ بھی نہیں کر رہے. تو دعا بھی کریں بھائی، ان کے لیے آواز بھی بلند کریں اور اپنی غیرت کا ثبوت تو ہم پیش کریں، اور جو ان سے مالی تعاون ہو سکتا ہے جس کی پاسبلٹیز اب بھی موجود ہیں اپنا حصہ ڈالیں. بس یہ توجہ دلانی تھی. دوسری بات، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پوری زندگی اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اس وقت ہمارے استاد کو، میں نے پہلے بھی کہا درد دل ہے، ہمارے استاد کو لوگوں نے پروڈکٹ بنا دیا ہے، کمائی کا پروڈکٹ بنا دیا ہے. ان کی فیک ویڈیوز بنا کر کمائیاں ہو رہی ہیں. یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا، چل بھی جائے گا آگے. چینلز پہ چینلز بن رہے ہیں اور جناب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی فیک ویڈیوز، ہاں کمائی ہو رہی ہے اس کے اوپر. اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ الفاظ میرے آج سنیے گا. یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ پکڑ لیں گے آپ. یہ ڈبنگ ہے، ہندی ڈبنگ ہے. آپ کی روزی میں بڑی برکت ہو جائے گی، آپ کی روزی میں بڑی برکت ہو جائے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آپ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ لیں، آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، آپ کے گھر میں جو ہے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. جن لوگوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو تھوڑا بہت بھی سنا ہے وہ خود کامنٹس باکس میں لکھتے ہیں کہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ہے. تو خدا را کہاں اس اللہ کے بندے نے اپنی زندگی لگائی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اور کہاں ہمارے اس استاد کو، ان استاد کو لوگوں نے پروڈکٹ بنا دیا کمائی کا. تو خدا رہے فیک ویڈیوز اس کو آپ رپورٹ کریں جن کے پاس بھی آئے. ہمارے آفیشیل چینلز ہیں، tanzeem.org ہماری ویب سائٹ ہے، quranacademy.com ہماری ویب سائٹ ہے، doctorisrar.com بہت عمدہ ایک ویب سائٹ ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ ہمارے آفیشیل چینلز ہیں، یہاں سے آپ کانٹینٹ لیجئے. اور اس طرح کی جو چیزیں آئیں، آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، رپورٹ آپ کر سکتے ہیں، رپورٹ یوٹیوب کو آپ کر سکتے ہیں، وہ پلیز کیجئے. یہ کیا اللہ کے ان لوگوں نے چند ٹکوں کی خاطر یہ غلط بیانی، اور یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مال کمانے کے چکر میں غلط بیانی، نہ جانے کتنے اس کے اندر گناہ شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تیسری بات، پچھلے دنوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہمارے لبرل طبقات میں سے کچھ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو گستاخوں کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور گستاخوں سے ہمدردیاں ہیں، اور تحفظ ناموس رسالت کا قانون ان کو پسند نہیں. اب دھڑلنے سے پوری ویڈیو اویلیبل ہے، سارا سوشل میڈیا پر آ چکا ہے، اخبارات میں آ چکا ہے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں یہ چند لبرل قسم کے لوگوں نے تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون 295C بھی اس میں پھر ہے، اس کو کالا قانون کہا، اس کے خاتمے کی بات کی ہے. ہم اس پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. یہ امت کے جذبات سے کھیلنے والی بات. اور ٹائمنگ دیکھیے، ماہ ربیع الاول، ٹائمنگ دیکھیے، 12 ربیع الاول کی بحث میں ہم نہیں جاتے، اس سے جسٹ پہلے کام ہوا ہے. ہمارے ریاستی اداروں کو
ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ایک قانون حکومت بنا بیٹھی ہے، بنائی ہوئی ہے، اس کے خلاف بات کرنا، جو بھی اس کا لیگل امپلیکیشن اس کو دیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو لگام دینی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟ مسلمان بے عمل بہت ہیں، بے غیرت نہیں ہوئے اتنے ابھی. کوئی سر پھرا اٹھ کر گردن اڑا دیں ان کی. یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں. ممتاز قادری کو نہ بھولیں، میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں. اور ہمارے ریاستی اداروں کو سمجھ آنی چاہیے، جو اپنے بہت سارے معاملات کے لیے سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی کرتے ہیں اور ڈالے میں اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ بھی اللہ کے رسول کی امتی ہو، ہم بھی اللہ کے رسول کی امتی ہیں. اس میں کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں، ہمارے نزدیک کوئی پولیٹیکل اسکورنگ ہم نے نہیں کرنی. اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، اللہ کو مر کر ہم نے جواب دینا ہے. خدا رہا ان لوگوں کو لگام دی جائے. اور ایک کوشچن ہے، چوری کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ چور کو. تو جس نے چوری نہیں کرنی وہ چوری کی سزا سے پریشان ہوگا نہیں. قتل کی سزا قتل ہے، اس سے پریشانی کس کو ہوگی؟ قاتل کو. تو جس سے قتل نہیں کرنا وہ پریشان ہوگا نہیں. تو تحفظ ناموس رسالت کا قانون کن لوگوں کے لیے؟ جو گستاخی کریں گے ان کو سزا دینے کے لیے. تو اس سے پریشانی کس کو ہوگی؟ جن کو گستاخیاں کرنی ہے یا کروانی ہے یا کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے، دلوں میں جھانک کر دیکھ لیں. اور پیچھے ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ روح محمد ان میں سے نکال دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے غیرت ایمان نکل جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور آخری بات، اسلام آباد کا پیمز ہاسپٹل اور 14 بچوں کی شہادت کہہ لیں اس کو. ہم سب بچوں والے ہیں بھائی، شاید ہم فیل تھوڑا سا کر سکتے ہیں. اور کس طرح جل کر وہ بچے دنیا سے چلے گئے ہیں. بہرحال ان کے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. واعظ بھی ہمیں کرنا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث سے حاصل معزوم ہے ہمیں. چھوٹے بچے جو دنیا سے جاتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. اسی لیے ان کی جب جنازہ ادا کرتے ہیں تو دعا بھی الگ ہے. یہ ماں باپ کے لیے اللہ گھر والوں کو، ماں باپ کو صبر عطا فرمائے اور ان بچوں کو جنت کا پھول بنائے اور ان ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے. حکمراں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے اور اس پہ جو بھی سیاسی پارٹی اپوزیشن میں، حکومت میں ہیں، یہ پولیٹیکل مسئلہ نہ بنائے. انسانی جان قیمتی ہے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کعبے سے زیادہ، کعبے کی عزت سے زیادہ ایک مسلمان کی جان اللہ کی نگاہوں میں قیمتی ہے. انسانی جان قیمتی. ہاں، جو ذمہ دار ہیں ان کو واقعتاً گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. ضابطے کی کارروائی جناب اس پہ ڈال دو، نیچے والوں کو پھنسوا دو اور کمیشن بٹھا دو، اس سے ہونے والا نہیں ہے بھائی. واقعتاً جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو واقعتاً سزا دے. اور سزا ہم دیتے نہیں. میں نے یہاں کہا ہے 36,000 فٹ کی بلندی پر ریاستی اداروں کے بعض حضرات فلائٹ میں کبھی ملتے ہیں، بتا دے جناب پاکستان کراچی میں ہم نے 6,000 ٹارگٹ کلر پکڑے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے 6,000 ٹارگٹ کلر. میں نے کہا آپ نے 6 بھی نہیں لٹکائے، 6 کو لٹکا دے، ایک ہفتے دکھا دیتے نا، ایک قتل پھر نہ ہوتا معصومانہ یا مظلومانہ. سزا ہی نہیں دیتے. ادھر بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، کراچی میں بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں، سندھ میں ظلم ہو رہا ہے، ہادیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وڈیرے جاگیردار بیٹھ کے قتل کر رہے ہیں، پوری نجی جیلیں بنا کر جو لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی سزا ہی نہیں ہو رہی. جب سزا نہیں دو گے تو یہ اور بڑھے گا بھائی. خدا کے واسطے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. سزا کس کو؟ جرم جس کا ثابت ہو جائے. بے گناہ کی بات ہم نہیں کر رہے. دو تو صحیح سزا. اتنا جرم ہو گیا، اتنے ریپ ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے، کوئی ایک بھی مجرم تمہارے ہاتھ نہیں آیا، کسی ایک کا جرم ثابت نہ ہوا. اور شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ کاروائی ہوگی مقدمے کی عدالت کے اندر اور سزا دی جائے گی پبلکلی. سارا سوشل میڈیا سب کچھ دکھا دیتا ہے، سزا کہیں نہیں دی جاتی. بھائی کاروائی کرو عدالت کے اندر، ثابت ہو جائے مجرم، سزا دو علی الاعلان تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اللہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت کی، انہیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی بات کریں گے. یہ شریعت کے مقاصد میں ہے. عقل، عقیدہ، جان، مال، آبرو، یہ 5 باتوں کی حفاظت شریعت کا تقاضا ہے اور یہ شریعت کے مقاصد میں شامل. اور بہت سارے احکامات جو شریعت میں عطا کیے گئے ان میں سے کسی مقصد کا حصول شامل ہوتا ہے. عقیدہ، عقل، جان، مال اور آبرو. اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.